اب اس کی ایک اور مثال کہ اللہ مردے کو زندہ فرماتے ہیں، او کالذی مر علی قریہ، یا مثال اس شخص کی سی ہے جو گزر رہا تھا ایک بستی سے۔ مشہور یہ ہے، حاکم نے حضرت علی سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر نے وہب سے، قتادہ سے، ضحاک سے، اکرمہ سے، ربی سے۔ یہ حضرت عزیر کا قصہ ہے۔ یا مثال اس شخص کی سی ہے، او کالذی مر علی قریہ، جو گزر رہے تھے ایک بستی سے، بستی بیت المقدس تھی۔ وہی خاویۃ، وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، چھتوں کے بل، عروش عرش چھت، چھتیں نیچے آ گئی، دیواریں اور پتھر اوپر۔ قال عزیر نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد، اس بستی کے بنجر لٹنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، بس موت دی اس کو اللہ نے 100 سال، اسی شخص کو جس نے تعجب کیا۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو 100 سال کے بعد۔ قال کم لبثت، اللہ نے کہا کتنا ٹھہرائے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت نے فرمایا ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا آدھا دن، مرنے والوں کو دنیا کا پتہ نہیں۔ سیدھی بات، اموات غیر احیاء، جو مر گئے سو مر گئے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں بنانا اور چیز ہے، سیدھی بات قرآن کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں 100 سال بعد عزیر اٹھا، معلوم کچھ نہیں ان کو کہ دن گزرا ہے یا آدھا دن۔ قال بل لبثت مئۃ عام، حق تعالیٰ نے کہا بلکہ ٹھہرے ہیں آپ 100 سال۔ فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، سڑا تک نہیں۔ سنا، سن سڑی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، سنہا کے معنی ہے مدہ، وقت گزر گیا اس پر، وقت گزرنے، جس کو اردو والے کہتے ہیں باسی۔ دیکھ اپنے کھانے کو اور پینے کو، انجیر توڑے سے رکھے ہوئے تھے اور ایک پیالے میں پانی، وہ بالکل تازہ دم۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے دراز گوشت کو، بس دیکھ لیجئے اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، سڑا تک نہیں۔ وانظر الی حمارک، دیکھ اپنی سواری کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو عبرت لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ اس کی ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں ان کو، ثم نکسوها لحما، پھر اڑاتے ہیں اس کو گوشت۔ چنانچہ وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا تھا، زمین پر لکیریں بن چکا تھا گھوڑا، وہ دوبارہ جڑ گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کھڑا ہو گیا اور آواز لگائی، گھوڑے کی وہ بد آواز، حدیث میں گدھے کی وہ بری آواز، کہ گدھا جب آواز نکالے تو پناہ مانگو شیطان سے، انہ رأى الشیطان، اور مرغا جب اذان دینے لگے تو تم خوش ہو جاؤ، الحمد پڑھ لو، فإنہ رأى الملک، ھذا من علوم النبوہ لا یدرکھا العباد، علیہم التسلیم والانقیاد۔ فلما تبین لہ، جس وقت واضح ہو گیا حضرت عزیر کے لیے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تفسیر عزیر سے ہے، بعض مفسرین کو ناحق شبہ ہوا ہے، وہ امین اکاڑا مرحوم بھی اس شک شبہ میں پڑ گئے تھے، ہمیشہ مجھ سے اس پہ بات کرتے تھے۔ میں نے کہا اجلہ مفسرین قائل ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے۔ عزیر علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام 2 بھائی تھے، ایک دن میں پیدا ہوئے، ایک دن میں مر گئے، اور ایک 100 سال چھوٹا ہے، دوسرا 100 سال بڑا ہے۔ تو حضرت عزیر 100 سال مر گئے تھے نا، یہ 100 سال گڑ گئے۔ حضرت عزیر اور حضرت عزیز دونوں بھائی ہیں، ایک ہی بطن سے پیدا ہے، جڑوا ہے، توامین ہے، اور ایک ہی دن میں انتقال ہوا ہے۔
اور ایک 100 سال بڑا ہے، دوسرا 100 سال چھوٹا ہے۔ جس وقت واضح ہوا عزیر کو، قال کہنے لگے عالم، و سمجھ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر کا وہ تعجب کہ خدایا یہ گری پڑی بستی چھتوں کے بل یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ 100 سال بعد جب آ کے دیکھا تو وہاں پر زبردست قسم کا شہر آباد تھا۔